الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا مرشدنا ومقوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام حج کی مقدس عبادت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک خطبہ میں حرم مقدس میں داخل ہونے تک مبارک سفر کا شرعی طریقہ اختصار کے ساتھ عرض کیا گیا تھا۔ آج کی گفتگو میں کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج کے فریضے کو ادا کرنے کا شرعی طریقہ مکمل ہو جائے، تاکہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں مدینہ منورہ کی مقدس حاضری کو بیان کیا جائے۔ حرم مکہ میں داخلے کے وقت ادائیگی شکر پر بات ہوئی تھی۔ جو انتظامی چیزیں ہیں ان پر بات کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ انتظامیہ والے بتائیں گے۔ شرعی مسائل پر صرف گفتگو یہاں پہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد جب مسجد الحرام میں داخل ہونے لگے تو بہتر مستحب پسندیدہ یہ ہے کہ مسجد الحرام میں انٹر ہونے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میری زندگی میں آپ کے بندوں اور بندیوں نے جنہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی، میں نے سب کو آپ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے داخلے پر اس مسلمان حاجی صاحب یا حاجی صاحبہ کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر مسجد الحرام میں جب انٹر داخل ہوا تو سنت کے مطابق دایاں پاؤں اندر داخل کرے اور دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت۔ اور اگر اتنی لمبی دعا یاد نہ ہو تو مختصر دعا جو بعض کتابوں میں ہے اللہم افتح لی ابواب رحمت، وہ پڑھ لیں، اور اس کو اگر تفصیل سے یاد کر کے پڑھ لیں تو بہت اعلیٰ ہے۔ مسجد الحرام میں جب انٹر ہوں تو یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے شکر کے کلمات زبان پہ لاتے ہوئے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اس ذہن کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ کہ یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ میرے جیسا گناہگار آپ کے در پہ آ گیا، یہ آپ کی توفیق اور آپ کے کرم اور آپ کی انسان کا صدقہ ہے۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے نظریں جھکا کر آگے چلتے جائیں۔
اور کیونکہ حالت احرام میں یہ عمرے کا احرام آپ نے پہن رکھا ہوگا وہ جاج کرام میں، کیونکہ ہم لوگ حج تمتع ادا کرتے ہیں جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، تو حالت احرام میں بالکل نیچے والے مطاف میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، تو اسی میں جانا ہے۔ وہاں طواف بھی آسان ہوتا ہے اور وہاں کی کیفیات بھی اور ہوتی ہے، تو نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ آداب کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب اتنا قریب پہنچ جائیں کہ جہاں پرانے لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے جہاں سے بالکل بیت اللہ صحیح نظر آتا ہو، تو وہاں کسی ستون کے ساتھ کسی سائڈ میں کھڑے ہو کر، کیونکہ آپ راستے میں کھڑے ہوں گے تو وہ جن کی گنٹیاں ہوتی ہیں وہ پھر دھکا مارے گئی چلا، تو آپ کو دعا نہیں مانگنے دے گا۔ کسی تھوڑا سائڈ میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کو دیکھ کر سب سے پہلے کہیں اللہ اکبر۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا کام ہو جاتا ہے، تو یہ سوچیں کہ میرے جیسا گناہ گار بندہ اور اس کی نظریں اب کعبے کو دیکھ رہی ہیں، اس سے بڑا کام دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ساری تکبیرات کہہ دیں تو اور ہی اچھا ہوگا۔ پھر دعا مانگیں، کیونکہ کعبے پر پڑتی پہلی نظر اللہ کی طرف سے بندوں کو استقبالیہ پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں ان کے اعزاز میں اللہ کا اعلان ہے پہلی نظر پڑتے جو مانگیں گے قبول ہوگا۔ اب پہلی نظر جب پڑے تو خوب دعا مانگے، کیا مانگے؟ اس میں مختلف بزرگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق دعائیں تجویز فرمائی ہے۔ جو میری رائے ہے، آپ نے کسی اور کا کوئی تجربہ پڑھا ہو تو وہ بھی سر آنکھوں پر، لیکن جو میری اپنی رائے ہے اس میں یہ ہے کہ جامع قرآنی دعا ضرور پڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں آ جاتی ہیں، اور آخرت کی نجات کا سوال بھی ہو جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے نجات بھی عطا فرما۔ تو بہت جامع دعا ہے، اس لیے اس کو زبان سے کہیے گا، دل سے بھی پڑھیے گا، یہ بہت جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا کریں اللہم اجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ اب سے لے کر موت تک میں آپ سے جتنی دعائیں مانگوں ساری قبول فرما لے۔ تو یہ بھی مانگے، کوئی دنیا کا دربار تو نہیں ہے کہ ایک چیز مانگیں گے دوسری ملے گی نہیں، وہاں تو ایسے خزانے ہیں جن میں کمی کا امکان نہیں، تو یہ بھی مانگ لیں وہ بھی مانگو۔ اور پھر اگر آپ اپنی زبان میں مزید ترجمانی کرنا چاہیں تو پھر یہ بھی مانگ لیں یا اللہ کامل ایمان بھی نصیب فرما اور اس پہ خاتمہ بھی نصیب فرما۔ اس طرح کی جتنی دعائیں آپ کا ذوق ہو دل کھول کے مانگ لیں، جتنا وقت ہو، جتنا آپ کا حوصلہ ہو، وہ موقع کی مناسبت سے جتنی دعائیں آپ کا دل چاہے وہ مانگ لیں، پھر آگے چلیں۔ اور پھر جہاں پہ وہ ہرے رنگ کی لائٹ لگی ہے وہاں حجر اسود کے سامنے جا کر طواف کی نیت کریں۔ دل میں نیت کافی ہوتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، اور جو آپ جا رہے ہیں ظاہر طواف کی نیت سے جا رہے ہیں، یہ دل والی نیت اصل ہے۔ اور اگر زبان سے کہنا چاہیں تو یہ کہیں اللہم انی ارید طواف العمرہ، اے اللہ میں عمرے کی طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ اور پھر حجر اسود کے سامنے جا کر سب سے پہلے
استقبال کریں، یوں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ہاتھ نیچے کر دیں، مرد یہاں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتیں یہاں تک، یہ استقبال اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد استعلام کریں، یعنی حقیقت اور اصل تو یہ ہے کہ اس کو بوسہ دینا چاہیے، لیکن وہاں تک جانا اور یہ رش اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہر بندے کی بس کی بات بھی نہیں ہے، تو دور سے ایسے اشارہ کریں اور پھر اپنے ہاتھ کو ایسے کر کے چوم لیں، تو یہ بھی آپ کو بوسے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ استعلام کر کے یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر آپ طواف شروع کریں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل، مردوں کے لیے رمل کرنا سنت ہے کہ ذرا کندھے اکڑا کر اور ذرا قدم صحیح زور سے زمین پہ لگا کر پہلے 3 چکروں میں ایسے چلیں، اور طواف شروع کرنے سے پہلے استباع بھی کریں، یہ جو احرام کی چادر ہے جو یہاں پیچھے سے ایسے کر کے ایسے کر لیں، یہ والا کندھا ننگا کر لیں، یہ طواف میں سنت ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اور طواف کے دوران طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے، اس کو ننگا ہی رہنے دینا ہے۔ یہ طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور دوبارہ جب آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے تو 1 چکر ہوگا، پھر اس کو استعلام کریں گے، دوسرا چکر شروع ہوگا، اس طرح 7 چکر، اور ان 7 چکروں میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، ان میں کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو پڑھنا سنت ہو۔ ہاں، بعض بزرگوں کے تجربات سے بعض دعائیں لکھی ہیں، بعض بزرگوں نے اپنے تجربات اور اپنے ذوق کے مطابق دعائیں لکھی ہیں، یہ پہلے چکر میں پڑھیں، یہ دوسرے میں یا تیسرے میں، تو وہ بزرگوں کے تجربات ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی متعین دعا بتا دی کہ اس کو پہلے چکر میں ہی پڑھنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یعنی جب آپ رکن یمانی کو کراس کر کے حجر اسود کی طرف آئیں گے تو اس دورانیے میں حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس دوران یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اور اس کی عظیم فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ جو حاجی صاحب حاجی صاحبہ یہ دعا پڑھیں گے تو اس دوران اس جگہ پر 70 فرشتوں کی گنتی ہے جو حجاج کرام کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہ دعا بڑی بابرکت دعا ہے اس جگہ پر کہ آپ کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین بھی آپ کو ملے، تو اس دوران یہ دعا پڑھیں۔ بہرحال یہ 7 چکر لگا کے پھر مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ ملے تو بہت اچھا، ورنہ مسجد الحرام میں کہیں بھی طواف کی 2 رکعتیں واجب الطواف، 2 نفل پڑھ لیں اور آب زمزم پی لیں خوب جی بھر کے، اور پھر سعی کے لیے جائیں، اور سعی صفا سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں جو ترتیب ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے اس کو صفا سے شروع کیا، تو یہ سعی صفا سے شروع ہوگی۔ سب سے پہلے جہاں پہ وہ صفا پہاڑی کا نشان لگا ہوا ہے، تھوڑی سی بلندی اب بھی باقی ہے، اس کے اوپر جا کے کھڑے ہو، بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا مانگو، اور پھر شروع کریں۔ اور اگر آپ کو یاد ہے تو یہ آیت پڑھ لیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت اگر یاد ہو تو پڑھ لیں، نہ یاد ہو تو کوئی بات نہیں، صفا سے شروع کریں اور نارمل قدموں سے چلیں، اور جب تھوڑا سا آپ آگے چلیں گے تو اوپر چھت میں جو لائٹیں لگی ہیں ان کو جہاں دیکھنا ہے، اور جو لائٹیں لگی ہیں وہاں سے تھوڑا
دوڑنا ہے، بہت تیز قدموں سے چلنا ہے جتنی طاقت ہو، اور آگے جا کر جہاں لائٹیں لگی ہیں وہاں تک دوڑنا ہے، اور خوب دعائیں ان چکروں میں بھی خوب دعائیں پڑھنی ہیں، دل سے مانگنی ہے جو آپ کو یاد ہو۔ اور اگر اس کو آپ مزید دیکھنا چاہیں تو بعض لوگوں نے مخصوص دعائیں یہاں پر تجویز فرمائی ہیں، ان کو حج کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں بتانے سے تو عربی الفاظ ویسے لوگوں کو یاد نہیں ہو سکتے، تو بہرحال اگر کتاب ہاتھ میں ہو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کتاب پر دیکھتے دیکھتے کسی کو ٹکر ہی مار رہے۔ تو بہرحال یہ پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ جائیں گے تو ایک ہو جائے گا۔ طواف جو تھا وہ یہ تھا کہ حجر اسود سے شروع ہوتا اور حجر اسود کے پاس ایک ہوتا تھا، یہاں صفا سے جائیں گے تو مروہ تک ایک ہوگا، مروہ پر جائیں تو پھر وہاں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف دیکھ کر دعا مانگے، اور پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں اسی ترتیب سے، درمیان میں دوڑنا ہے اور ادھر ادھر نارمل رفتار سے چلنا ہے، مردوں نے، عورتوں نے نہیں دوڑنا کہیں بھی۔ تو مروہ سے صفا پر آئیں گے، پھر صفا سے مروہ پر جائیں گے، اس طرح جا کے یہ صفا سے شروع ہوگا اور بالآخر 7واں چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہو جائے گا۔ یہ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو پھر مستحب یہ ہے کہ اس سعی کے مکمل ہونے کے بعد بھی آپ 2 نفل پڑھ لیں، مستحب ہے، لیکن نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ پھر حرم سے باہر آ جائیں اور سر مڑوا دیں یا بال کٹوا دیں اور احرام کھول دیں تو آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا۔ عمرے میں بس اتنا سا کام ہے، کہنے کو تو اتنا سا کام ہے لیکن کرنے میں بندے کو تھکا دیتا ہے۔ تو یہ عمرے کی عبادت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد حرم میں یا جہاں بھی آپ کی رہائش ہوگی وہاں پہ آپ نے رہنا ہے، اور وہ آپ کی طبیعت پر ہے کہ آپ زیادہ عمرے کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آ سکتے ہیں، جیرانہ سے احرام باندھ کے آ سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی اور طبیعت اور جو بھی آسانی ہو اس طرح کر سکتے ہیں۔ حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 سے لے کر 12 تک ضروری ہے، اور 13 بھی بہتر ہے، اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ ایام حج شروع ہوتے ہیں اصل میں 8ویں ذی الحجہ، تو 7ویں کو شام کو یا رات کو یہ انتظامیہ والے حجاج کرام کو ہوٹل سے مینا لے جائیں گے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے کہ اپنے ہوٹل سے، سنت تو یہ ہے کہ آپ حرم میں جا کر اپنے ہوٹل سے احرام باندھ جائیں اور حرم میں جا کر 2 نفل پڑھیں اور وہاں سے احرام کی نیت کریں، لیکن یہ عام طور پر حجاج کرام کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، تو وہی ہوٹل سے بھی کر سکتے ہیں۔ وہی ہوٹل میں احرام باندھ کر مرد اور عورتیں وہی کپڑوں میں احرام کی نیت کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں اور یہ نیت کر لیں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ عمرے میں تھا فیسرہا لی وتقبلہا منی، حج میں ہے فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان بھی فرما دے اور قبول بھی فرما لے۔ تو یہاں سے احرام باندھ کر مینا جانا ہے۔ یہ جو 8 تاریخ ہے، 7 کو شام کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد کسی بھی وقت میں وہ آپ کو لے جائیں گے۔ 8 تاریخ کو مینا میں آپ نے صرف رہنا ہے اور نمازیں پڑھنی ہے، کوئی اور رکن یہاں نہیں ہے۔ یہ اس ترتیب سے یاد رکھیں کہ کون سے دن کتنے کام ہیں۔ 8ویں والا دن اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ، اس دن آپ کو آرام دیا جاتا ہے کہ یہاں مینا میں رہو، اگر رات کو پہنچ گئے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہاں پڑھے اور بس ذکر و تلاوت کریں، آرام کریں، حل کے مسائل کا مذاکرہ کریں، انہی کاموں میں لگے رہیں، پیچھے والے تبصرے نہ کریں۔ حجاج کرام بیٹھ جاتے ہیں اور تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے تو پیچھے والے تبصرے کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو غیبت میں اتنی مقدس جا کر اعمال ضائع کرتے ہیں۔
تو یہ نہیں کرنا ذکر و تلاوت، توبہ استغفار یا حج کے مسائل کا مذاکرہ اور تکرار، اس میں وقت گزارنا ہے۔ غیبت کسی پیچھے والے کی بھی نہیں کرنی اور کسی حاجی کی بھی نہیں کرنی کہ وہ دیکھو غلط کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے آپ بتانے پر قادر ہیں تو بتا دیں، لیکن غیبت نہ کریں۔ تو یہ دن بس آپ کے آرام کا دن ہے، اس طرح کی مشقت والا کام اس دن کوئی نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ آپ نے ذکر و تلاوت، توبہ استغفار کرنا ہے اور نمازیں پڑھنی ہیں۔ اپنے اپنے خیموں میں گروپ میں سے کسی کو امام بنا لیں، اللہ کرے گروپ میں کوئی عالم حافظ تو اچھی بات ہے، اس کی ابتدا میں نمازیں پڑھیں، بس یہی کام ہے۔ 9 ذی الحج یہ حج کے ایام میں سب سے اہم دن ہے۔ اس دن حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، جو رہ جائے تو اس کی تلافی بھی نہیں ہے، اور جس کا یہ رہ جائے اس کا حج ہوتا ہی ہے۔ تو سب سے اہم ترین رکن ہے، اس لیے 9 ذی الحج کو پہلے والی رات کو یا صبح آپ کو عرفات لے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ وقوف عرفہ کیا ہے اور وقوف عرفہ کا وقت کیا ہے اور وقوف عرفہ میں آپ نے کرنا کیا ہے، یہ 3 باتیں اس میں سمجھنے کی۔ وقوف عرفہ کا معنی ہے عرفات میں ٹھہرنا، یہ ہے اس کا معنی، عرفات میں ٹھہرنا۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر، یعنی جب دوپہر کو سورج ڈھلتا ہے، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا واجب ہے۔ اور اس دوران اگر کوئی شخص ایک لمحہ بھی نہیں رہا تو اس نے وہ وقوف فوت کیا۔ لیکن اگر ایک شخص کو اس دوران 1 منٹ بھی وہاں رہنے کو مل گیا تو اس کا وقوف عرفہ تو ادا ہو گیا، اگرچہ واجب وقت پورا نہیں ادا ہوا جس کی وجہ سے دم دینا ہوگا۔ تو اس دوران کسی بھی وقت میں عرفات میں تھوڑا سا وقت بھی ٹھہر گیا تو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہو گیا۔ لیکن واجب یہ ہے کہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک پورا وقت عرفات میں ٹھہرے، یہ ہے اس کا وقت۔ وقوف عرفہ کا معنی عرفات میں ٹھہرنا، اور کب سے کب تک؟ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک زوال میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ اگر آپ مسجد نمرہ کے قریب ہے جہاں سے امام حج کا خطبہ بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھاتا ہے، اگر اس کے قریب ہیں اور آپ کو امام حج کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے تو پھر آپ کے لیے سنت یہ ہے کہ امام حج کے پیچھے 2 نمازیں ایک وقت میں اکٹھی پڑھیں۔ ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھیں اور اسی ظہر کے وقت میں امام حج کے پیچھے عصر بھی پڑھیں۔ آج آپ کی عصر کا وقت اللہ نے عصر سے اٹھا کر یہاں رکھ دیا، اس لیے آپ نے یہ عصر ظہر کے ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ یوں نہیں کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں اور آپ ظہر پڑھ کے جماعت چھوڑ دیں کہ میں تو اپنے ٹائم پہ پڑھتا ہوں، ایسا نہیں۔ اگر امام حج کے پیچھے آپ کو 2 نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر ظہر بھی ان کے پیچھے پڑھ لیں، عصر بھی ظہر کے وقت میں انہی کے پیچھے پڑھ لیں، یہی سنت ہے۔ لیکن اگر آپ دور ہیں اور آپ کو امام حج کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اپنی جماعت کروانی ہے، تو پھر آپ کے لیے سنت یہ ہے کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں۔ پھر دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ صحابہ نے حضور کے پیچھے تو دونوں اکٹھی پڑھی تھی، علیحدہ علیحدہ اکٹھی نہیں پڑھی۔ تو اس لیے امام حج کے پیچھے پڑھیں گے تو اکٹھی پڑھیں گے، علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے۔ اور وقت آپ نے مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے نوٹ کر لینا ہے کہ حرمین میں نماز کا وقت کیا ہے، اسی ترتیب پر آپ نے نمازیں پڑھنی۔ ایک تو یہ کام۔
دوسرا یہ ہے کہ یہاں ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک آپ نے خوب دعائیں مانگنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھایا اور پھر یہ 5-6 گھنٹے لگاتار دعائیں مانگی. اس لیے بہتر، مستحب اور احسن یہ ہے کہ حاجی صاحب، حاجی صاحبہ کھڑے ہو کر دعا مانگے، اور اگر کھڑے ہوتے ہوئے تھک جائے پھر بیٹھ جائے، دعا مانگے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر دعا مانگے، پھر بیٹھ جائے. لیکن یہ غروب آفتاب تک کا وقت کوشش کریں کہ ضروری بشری تقاضوں کے علاوہ کسی اور چیز میں خرچ نہ ہو، بس آپ مسکین بن کر رب کے در کے سوالی رہیں. اس دن جب لوگ دعائیں مانگتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی کوشش فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ اوہو میری تو ساری محنت ضائع ہو گئی، اتنے لوگ جہنم سے آزاد ہو گئے. تو خوب مانگنا ہے، یہ وقت ضائع نہیں کرنا. آپ اللہ کے در کے مسافر مسکین ہوں گے، آپ کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اس لیے شیطان کوشش کرے گا کہ اس کا وقت ضائع کرو باتوں میں اور دیگر کاموں میں. تو یہ وقت بس فنا فی اللہ ہو کر اللہ سے باتیں کرنے میں لگانا ہے، دعائیں مانگنی، استغفار کرنا ہے، یاد کر کر کے پیچھے والوں کے لیے مانگنا ہے، گناہگاروں کے لیے توبہ کی توفیق مانگنی ہے، گمراہوں کے لیے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، مظلوموں کی نصرت کی دعائیں مانگنی ہے. جتنا کچھ آپ کے ذہن میں آتا جائے مانگتے جائیں کہ دربار رحمت کھلا ہو. غروب آفتاب تک خوب دعائیں مانگنی ہیں. غروب آفتاب سے پہلے عرفات کو نہیں چھوڑنا، یہ اس دن کے کام ہے. اور ایک کام اور، جب 9 ذی الحج کی فجر ہو جائے تو تکبیرات تشریق آپ کی شروع ہو جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی. ہر نماز کے بعد، ہر فرض کے بعد مرد کو بلند آواز سے اور عورت کو آہستہ ایک بار کہنا واجب ہے. یہ وہاں بھی ہے. یہ تکبیرات تشریق بھی کہنی ہے اور وقفے وقفے سے تلبیہ تو آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے. جو ہی آپ نے حج کا احرام باندھا تھا تو نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے 3 بار. اللہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو پڑھتے رہنا ہے. حج کا احرام باندھتے ہی یہ شروع ہوگا اور اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے ہی رہنا ہے. یہ حاجیوں کا ترانہ ہے. 9 سے تکبیرات بھی شروع ہو جائیں گی. وقوف عرفہ کی یہ ساری تفصیل میں نے عرض کر دی. اب جب 9 ذی الحج کو سورج غروب ہو جائے تو آپ کے لیے اللہ نے آج مغرب کی نماز کو اٹھا کر عشاء کے وقت پہ رکھا ہے. اس لیے اب سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا ٹائم تو آیا، لیکن آپ کے لیے مغرب کی نماز یہاں نہیں ہے. آپ نے یہاں سے سورج غروب ہونے کے بعد جانا ہے مزدلفہ میں اور مغرب کو آج عشاء کے ٹائم میں پڑھنا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں اتنی دیر ہو گئی اور ابھی تک مزدلفہ میں پہنچے نہیں اور مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے. آج آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی. آج آپ نے رات کے 3 بجے بھی جا کے پڑھی تو مزدلفہ میں آپ کی مغرب بھی ادا ہوگی. اللہ نے آج طریقہ اور قانون آپ کے لیے بدلا ہے. آپ اگر اس میں عرفات میں مغرب کی نماز مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی پڑھیں گے تو غلط کریں گے. آپ کی مغرب کی نماز کا ٹائم اللہ نے یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھا ہوا ہے. اس لیے آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ جانا ہے اور جب وہاں پہنچ جائیں تو وہاں پر عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی پڑھنی ہے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھنی ہیں، پھر عشاء کی سنتیں پڑھنی ہیں اور پھر آپ نے وتر پڑھنے ہیں.
اور آپ نے اگر تہجد پڑھنی ہے تو پھر افضل یہ ہے، اگر آپ لیٹ ہو گئے اور تہجد کا ٹائم ہے تو افضل یہ ہے کہ پہلے تہجد کے نوافل پڑھ کے آخر میں وتر پڑھ لیں، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ نے مغرب کی نماز چاہے جتنی لیٹ ہو جائے عرفات میں نہیں، مزدلفہ میں پڑھیں۔ اور لوگ آپ دیکھیں گے راستے میں جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ جناب مغرب کی نماز کا ٹائم اتنا لیٹ ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے اگر جبرائیل بھی اتر کے راستے میں نماز پڑھائے تو آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ نے مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ آپ کا وقت ہی وہاں ہوگا جب آپ وہاں پہنچے، تو وہاں جا کر یہ 2 نمازیں پڑھنی ہے۔ اور مزدلفہ میں جا کر 2 کام ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عشاء کے وقت میں مغرب پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے۔ دوسرا یہ کہ وقوف مزدلفہ کرنا ہے، اور اس کا وقت کب ہے؟ فجر کی اذان کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے اور اس کا وقت فجر کی اذان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ فجر کی اذان جب ہو جائے آپ سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک، فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک وہاں رہیں، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں۔ آپ اگر تھوڑا سا وقت بھی رہ گئے تو آپ کا وقوف مزدلفہ ہو گیا، وہاں اپنے فجر کی نماز پڑھ لی تو وہاں سے آپ کنکریاں اٹھا لیں۔ ہر حاجی کو 70 کنکریاں لینی چاہیے اور کسی پلاسٹک کی بوتل وغیرہ میں ڈال لینی چاہیے، یہ لفافے میں نہیں ڈالنی ورنہ یہ پھٹ جائے گا اور آپ جائیں گے تو کنکریاں آدھی ہوگی بھی نہیں۔ تو 70 کنکریاں ہر حاجی اٹھا لے یہاں سے اور اس کو سنبھال لے، اور مزدلفہ سے آپ نے اب 10 ذوالحج ہو جائے گی، اور 10 ذوالحج کو آپ نے 3 کام ضروری کرنے۔ ایک یہ کہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، دوسرا قربانی کرنی ہے، تیسرا پھر حل کروا کر سر مڑوا کر یا بال کٹوا کر احرام کھول دینا ہے۔ یہ 3 کام تو آج کی تاریخ میں ضروری ہے۔ تو اب یہ کہ یہاں سے مزدلفہ سے جائیں جمرات کی طرف اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ولضر للرحمن، یہ کہہ کر کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس کو پتھر مارا۔ 7 کنکریاں آج مارنی ہے بڑے شیطان کو اور ایک ایک کر کے پھینکنی ہے۔ بعض حاجی رش ہوتا ہے، غصے میں ہوتے ہیں، ایسے کر کے ساری اکٹھی پھینکتے، تو ساری اکٹھی نہیں پھینکنی، ایک ایک کر کے اس کی طرف پھینکنی ہے، اور اس تصور میں پھینکنی ہے کہ گویا حقیقت میں شیطان کو یہ پتھر پڑ رہے ہیں۔ اور زیادہ موٹے پتھر بھی نہیں اٹھانے، چنے کے دانے کے برابر یہ کنکریاں اٹھانی ہے۔ یہ 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے واپس آنا ہے مینا میں۔ اب بہتر اور افضل یہ ہے کہ مینا میں واپس آئیں اور یہاں پہ جو آپ نے قربانی خود کرنی ہے یا جو ٹائم انہوں نے دیا ہے خود کر لیں، تو قربانی کے بعد سر مڑوا لیں یا بال کٹوا دیں، احرام کھول دیں، اور انہوں نے جو ٹائم دیا ہے اس میں آپ موبائل میں اور ایپ پر دیکھیں تو وہاں آ جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے تو پھر سر مڑوا دیں، احرام کھول دیں اور نارمل کپڑے پہن لیں۔ آپ کے اوپر سے احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، صرف اگر میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی کے شریک ملاپ والی پابندی رہے گی۔ اب اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے طواف زیارت کر لیں عام نارمل کپڑوں میں، وہاں سے حرم میں آ جائیں اور اسی ترتیب کے مطابق، جس ترتیب کے مطابق آپ نے پہلے والا طواف کیا تھا عمرے والا، اس میں تو آپ احرام میں تھے، یہاں آپ کا احرام نہیں ہوگا، تو آپ اسی ترتیب کے مطابق طواف کر لیں اور پھر صفا مروہ کی سعی کر لیں اور پھر واپس مینا میں
چلے جائیں۔ یہ آپ کے اس دن کے جو کام ہیں، آپ نے پہلے رمی کی، بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر قربانی ہوئی، پھر حلق کروایا، اور یہ طواف زیارت بھی اگر آج 10 کی ڈیٹ میں ہو جائے تو بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ آج کے دن رش کم ہوتا ہے، اور اگر اس دن نہ کر سکیں تو یہ دن کو کرنا بہتر ہے۔ اگر اس دن نہ کر سکیں تو پھر 11 یا 12 کو، کسی بھی دن 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن اگلے دنوں میں رش زیادہ ہوتا ہے، پہلے دن کر لیں تو بہت اعلیٰ ہے اور آسان ہے۔ یہ افضل یہ ہے، یہ ترتیب جو میں نے ابھی آپ کو 10 کی بتلائی، لیکن گنجائش اس میں بھی ہے کہ اگر آپ نے جب بڑے شیطان کو کنکریاں ماری اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تو مجھے جو قربانی کے لیے وقت دیا تھا اس میں سے 3 گھنٹے رہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ گنجائش اور آسانی بھی شریعت نے دی ہے کہ ابھی آپ یہاں سے حرم میں آ جائیں اور اسی احرام میں طواف زیارت کر لیں اور صفا مروہ کی سعی کر لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس وقت رش بالکل کم ہوتا ہے اور یہ آسانی سے طواف ہو جائے گا، سعی بھی ہو جائے گی۔ یہاں سے سعی کرنے کے بعد آپ کا وہ قربانی کے لیے دیا ہوا وقت اگر رہتا ہے تو پورا ہو جائے گا، تو پھر حل کروا دیں اور احرام کھول دیں تو آپ کے اس دن کے سارے کام ہو جائیں گے، کیونکہ اس دن جو رمی کا وقت ہے 10 کو، یہ اشراق کے بعد شروع ہو جاتا ہے 10 کو، تو اس دن یہ اس ترتیب سے بھی کر سکتے ہیں۔ آگے جو ہے 11 اور 12، ان دونوں دنوں میں آپ نے تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن تو ایک کو مارنی ہے، 11 اور 12 کو تینوں کو مارنی ہے، اور اس کا وقت بھی زوال کے بعد شروع ہوگا۔ 10 کو تو اشراق کے بعد شروع ہو جاتا تھا، لیکن 11 اور 12 کو زوال کے بعد شروع ہوگا، تو 11 اور 12 کو آپ مینا میں رہیں اور زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جمرہ عقبہ، جو چھوٹا شیطان ہے، اس کو ماریں اور پھر تھوڑا سائڈ میں ہو کر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف دیکھ کے دعا کریں، پھر آگے جا کر جمرہ وسطیٰ جو درمیان والا شیطان ہے اس کو 7 کنکریاں ماریں اور پھر تھوڑا سائڈ میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کریں، اور پھر سب سے بڑا جو شیطان ہے اس کو سب آ کر آخر میں کنکریاں ماریں اور پھر دعا نہیں کریں۔ تیسرے بڑے شیطان کو، پہلے دونوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنی ہے، تیسرے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی، بس وہاں سے یوں ٹرن لے کر آپ نے مینا میں واپس آ جانا ہے۔ یہ 11 کو بھی یہی کرنا ہے، 12 کو بھی یہی کرنا ہے۔ جب 12 کو کنکریاں مار لیں گے تو آپ کے جو حج کے فرائض اور واجبات تھے وہ تو سارے پورے ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ ہوٹل میں واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن سنت اور افضل یہ ہے کہ 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ مینا میں رہیں اور وہ جو 12 اور 13 کے درمیان والی رات ہے وہ بھی وہیں گزاریں، اور 13 کو بھی، اب یہ 13 کو اشراق کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 13 کو اشراق کے بعد یا زوال کے بعد جب بھی آپ چاہیں تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر پھر ہوٹل میں واپس آئیں تو یہ حج کا، آپ کا حج کامل تو پہلے ہوا تھا، اب اکمل ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سنت میں بھی ہم عمل کریں، کیونکہ جب اتنا وقت دے کر پیسہ لگا کر مشقت اٹھا کے جاتے ہیں تو حج کو کامل طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو 13 والی سنت پر بھی عمل کریں، اور اگر کسی کی طبیعت میں اتنی وسعت نہ ہو یا کوئی عذر ہو تو اس کے فرائض تو بہرحال 12 کو 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد فرائض واجبات پورے ہو جاتے ہیں، اس کا حج پھر پورا ہو جائے گا، اس کو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر 13 کو یہ کنکریاں مار لے تو سنت طریقے پر عمل ہو کر حج کو اور زیادہ، حج کے حسن میں رنگ دوبالا ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں اور ہیں جو سمجھنے کی ہیں، وہ یہ کہ عورتوں کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ بنتا ہے، اگر ان ایام میں کسی خاتون نے نماز نہ پڑھنی تو وہ بڑی گھبرا جاتی ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو 8 ذی الحج سے لے کر 12 تک طواف زیارت کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ عورت سارے کر سکتی ہیں۔
اس لیے اس کو ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں. تو سارے کام کر لے, طواف زیارت واخر کر لے, جب پاک ہو جائے 11 کو 12 کو 13 کو 14 کو 20 کو جب بھی پاک ہو جائے تو جا کے طواف زیارت کر لے. اس کو شریعت نے تاخیر کی اجازت دی ہے کیونکہ اس کا شرعی عذر ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی فلائٹ ہی 14 کو ہے اور ان دنوں میں وہ پاک ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گی؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگر ایسا ہے کہ اس کی فلائٹ کا وقت آ گیا اور وہ مسجد میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا کرے؟ علماء نے لکھا ہے کہ بظاہر جسم کو پاک صاف کر کے, شرط تو پاک نہیں ہے, بظاہر جسم کو پاک صاف کر کے اسی حال میں جا کر طواف کرائے, صحیح بھی کرائے. لیکن کیونکہ شریعت نے اس کو ایک گنجائش دی, لیکن اس میں شرعی مسئلہ بھی تھا کہ وہ پاک نہیں تھی, تو اب ایک دم, لیکن وہ نارمل دم نہیں, پوری گائے ذبح کرنی ہوگی اس کی تلافی کے لیے کہ اس نے طواف تو کیا, اس کا حج تو پورا ہو گیا, لیکن طواف کیونکہ اس نے ناپاک حالت میں کیا ہے تو اب اس کی تلافی کے لیے ایک گائے یا اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرے گی تو پھر اس کا حج پورا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ عورت طواف زیارت کو چھوڑ کر وطن میں آئے گی تو جب تک دوبارہ جا کر طواف زیارت نہیں کرے گی, اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگا. بڑی خطرے کی بات ہے, ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. بہرحال یہ حج کا مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اس امید پر کہ کسی کو فائدہ ہو تو ہمیں بھی اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. اس میں کسی کو کوئی سوال پیدا ہو تو یہاں پہ میرا نمبر موجود ہے واٹس ایپ کا ساتھیوں کے پاس, ان سے لے کر وائس میسج کریں. جو بھی یوٹیوب پہ جہاں بھی سنیں گے تو انشاءاللہ جتنا مجھے پتا ہوگا میں عرض کروں گا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہاں ایک آخری چیز, بالکل ایک آدھے منٹ کی, یہ سارے کام کرنے کے بعد جب آپ نے واپس آنا ہے اپنے وطن تو ایک طواف بیت اللہ کا کر کے آنا ہے جس کو کہتے ہیں طواف وداع, الوداعی طواف. یہ سنت ہے ہر حاجی کے لیے. تو یہ طواف کرنے کے بعد آپ کا حج اکمل ہو جائے گا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ مدینہ منورہ کی مقدس حاضری پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Double tap, pause recording.